الحمد لک یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے کا اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ آج کی اس جمعہ کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ رب تعالیٰ نے آیت کریمہ کے پہلے حصہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں رمضان کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اسی آیت کریمہ کے اگلے دوسرے حصہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ رمضان کا مہینہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ یہ تم سے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ بھوک اور پیاس یہ تم پر بھی فرض کی گئی ہے، لیکن تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا تھا، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن مقصد جو ہے تم پر روزے فرض کرنے کا بھی اور تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے، یکساں ہے۔ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بنانے کے لیے رب تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فرض کیا ہم پر۔ تو آج کی جمعہ کی نشست میں جو میں نے بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، اس پر بات کروں گا کہ متقی کا ذکر، تقوی کی دولت کا ذکر رب تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے سے کیوں متصل فرمایا ہے، جوڑ دیا ہے کہ اس میں تم یہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متقی جو تقوی ہے اس کا مطلب پرہیزگاری ہے، متقی یعنی پرہیزگار۔ تو انسان کو متقی بننے سے دو چیزیں، دو دشمن روکتے ہیں، انسان کو مشکل کر دیتے ہیں انسان کے لیے متقی بننا۔ پہلا دشمن شیطان، اور پھر اس سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے، کیونکہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، لیکن شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، نفس امارہ تھا، جس نے اس کے اندر انا پیدا کی کہ تو اس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ اس کو شیطان بنانے والی چیز نفس ہے، یعنی سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور اس کے بعد شیطان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے غلاموں، اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، داخل ہوتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، سلسلۃ الشیاطین، اس رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رب تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ اس ماہ رمضان میں اپنی جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا جہنم کے دروازے رب تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے دو دشمن تھے، پہلا شیطان، دوسرا نفس۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، پھر صرف ایک دشمن رہ جاتا ہے، نفس امارہ۔ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کو کمزور کر کے ہم نے تقوی کی دولت حاصل کرنی ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں متقی بننا، پرہیزگار بننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسے تو دو دشمن ہوتے ہیں انسان کے، ایک جان میں دو دشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے، ایک شیطان اور پھر دوسرا نفس۔ تو شیطان کو رب تعالیٰ اس مہینے میں بند فرما دیتا ہے، قید فرما دیتا ہے کہ اب صرف ایک دشمن رہ گیا ہے، نفس امارہ۔ اب تم نے اس سے لڑ کر، اسے کمزور کر کے تم نے تقویٰ کی دولت حاصل کرنی ہے، متقی بننا ہے۔ تو رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے اس میں انسان متقی آسانی سے بن سکتا ہے، کیونکہ شیطان کو جکڑ دیا گیا اور پیچھے ایک رہ گیا دشمن نفس امارہ۔ اس کو بھی کمزور کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے بھی رمضان کا مہینہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نفس کو کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کو کمزور کرنے کے لیے تین طریقے ہیں، تین اصلیں ہیں۔ اگر تم ان تین طریقوں کو، تین اصلوں کو استعمال کرو گے، تمہارا نفس شکست پا جائے گا اور تم فاتح ہو جاؤ گے اور تمہیں تقویٰ کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں کہ جو ہم استعمال کر کے نفس کو کمزور کر سکتے ہیں اور تقویٰ کی دولت حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلی چیز خنجر خاموشی و شمشیر جوں
وَنِزَائِ تنہائی، یہ تین ایسے اسلحے، تین ہتھیار ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ تین چیزیں آ گئیں، ان تین چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا، فرمایا کہ تم نفس کو کمزور کر دو گے، نفس کو شکست دے کر تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پہلی چیز فرمایا کہ خاموشی کا خنجر، اگر تم نے خاموشی کا خنجر استعمال کر لیا، تم اس نفس کو تکلیف دے کر اسے کمزور کر دو گے، نفس امارہ کو مار دو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جو خاموش رہنا سیکھ گیا، جو خاموش ہو گیا، وہ فلاح پا گیا ہے۔ کیونکہ ہم اگر اپنی اعمال کو دیکھیں، اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ ہماری زبان کے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ زبان جو گناہ کرتی ہے اس کی سزا پورا جسم اتارا ہوتا ہے، پورے جسم کو زبان کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ گناہ اللہ ماشاءاللہ زبان کی ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم خاموشی کا خنجر استعمال کرو، خاموشی کا خنجر تم استعمال کر کے نفس کو کمزور کر کے شکست دے کر تم تقویٰ کی دولت حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر دوسری چیز وشمشیر جھوٹ، کہ بھوک کی تلوار استعمال کر کے، بھوک اختیار کر کے تم اس نفس کو کمزور کر سکتے ہو، نفس کو شکست دے سکتے ہو اگر تم بھوک کو اختیار کرو۔ تو بھوک اور پیاس کے لیے تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں، تقویٰ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وشمشیر جو وَنِزَائِ تنہائی، کہ جو انسان تنہائی کو اختیار کر لے، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے نفس کو شکست دینے میں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس لیے اس میں رمضان کے مہینے میں تقویٰ کی دولت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے انسان، کیونکہ نفس اس کے دو ہمارے دشمن تھے، ایک شیطان اور دوسرا نفس امارہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کو رب تعالیٰ اس ماہ میں جکڑ دیتا ہے، وہ قید کر دیا جاتا ہے، پیچھے ایک دشمن رہ گیا نفس، اس کو بھی کمزور کرنے کے لیے طریقے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرما دیے کہ اگر تم خاموشی کا خنجر استعمال کر لو، بھوک کی تلوار استعمال کر لو اور تنہائی کا نیزہ استعمال کر لو، تو یہ تمہارا نفس یہ مر جائے گا، اسے تم شکست دے لو گے اور تقویٰ کو حاصل کر لو گے۔